جواب میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم خدا کو تو مانتے ہیں. آپ کی توجہ ہے نا سب کی میری طرف. وہ کہتے ہیں ہم خدا کو تو مانتے ہیں لیکن مولویوں والے گاڈ کو کیوں مانے؟ یہ تو مولویوں نے کہا کہ خدا کہتا ہے 5 نمازیں پڑھو، مولوی کہتے ہیں خدا کہتا ہے کہ رمضان کے روزے رکھو، بد نظری مت کرو، اپنی بیگم کے علاوہ کہیں اور انٹیوں کو جھانکنے تاکنے کی کوشش. آپ کی دکھتی رگ کو میں ہاتھ رکھ رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، ادھر ادھر جھانکنے تاکنے کی کوشش مت کرو. یہ مولوی لوگ ہیں دقیانوس، پرانے زمانے کے. گاڈ تو بڑا براڈ مائنڈیڈ ہے، وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جہنم میں نہیں ڈالے گا. اس کو کیا پڑی کہ میری عبادت کرو اور روزے رکھو اور زکوٰۃ دو اور صدقہ دو اور وغیرہ وغیرہ جو اتنے سارے حکام دے دیے. تو ہم گاڈ کو مانتے ہیں جو سائنسدانوں کا خدا ہے، جو کریٹر ہے، جو طاقت ہے ایک، جو ان تمام چیزوں سے بالاتر ہے. ہم مسلمانوں کے خدا کو کیوں مانے؟ اس خدا کو کیوں مانے جس کا تعارف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی اپنی بات؟ اشکال تو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ دیکھو ہمارے پاس 2 آپشن ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ ہم اس گاڈ کو مانیں جس کا نام اللہ ہے. ایک آپشن یہ ہے کہ ہم نہیں مانیں اس کو. ہم مانیں گاڈ ہے لیکن یہ نہیں ہے جس کو مسلمان اللہ کہتے ہیں، جو قرآن نازل کر رہا ہے اور وغیرہ وغیرہ جس نے حکام دیے. مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے پاس آپ کے علاقے کا کوئی میئر ہے، ٹھیک ہے؟ ایک میئر وہ ہے جو دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، آرڈر دے رہا ہے یہ کرو یہ نہ کرو، یہاں میں روڈ بنوا رہا ہوں، یہاں میں یہ کر رہا ہوں، یہاں میں وہ کر رہا ہوں، اپنا انٹروڈکشن بھی کروا رہا ہے. اور ایک میئر وہ ہے جس کمبخت کا پتہ ہی نہیں گیا کہاں. کون سے والے میئر کو مانو گے آپ؟ جو لائیو حاضر سروس ہے اس کو مانو گے نا. ہم اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننا شروع کر دیں تو وہ اپنا انٹروڈکشن کرواتا کیوں نہیں ہے؟ وہ اپنے بارے میں ہمیں بتاتا کیوں نہیں ہے؟ صرف اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنا تعارف کروایا. اس نے بتایا کہ میں نے اس کائنات کو پیدا کیا. وہ کہتا ہے میں انسانوں سے رابطے میں ہوں. موسیٰ کلیم اللہ کے ذریعے میں نے انسانوں سے رابطہ کیا، ابراہیم خلیل اللہ کے ذریعے میں نے انسانوں سے رابطہ کیا، اور ادریس علیہ السلام کے ذریعے میں نے انسانوں سے رابطہ کیا، الیاس علیہ السلام کے ذریعے میں نے انسانوں سے رابطہ کیا، عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کر کے میں نے پیغمبر بنا کے انسانوں سے رابطہ کیا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کے انسانوں سے رابطہ کیا. میں وہ ہوں جس نے آسمان سے تورات کو نازل کیا، جس نے آسمان سے انجیل کو نازل کیا، جس نے آسمان سے زبور کو نازل کیا، جس نے آسمان سے قرآن کو نازل بھی کیا اور محفوظ کر کے بھی دکھایا. ایک وہ خدا ہے جو اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے. ہم پوچھتے ہیں تیری کیا صفات ہیں؟ وہ کہتا ہے اللہ لا الہ الا ہو، میں وہ ذات ہوں جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، میں زندہ ہوں، کائنات کا تھامنے والا ہوں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمینوں میں سب کا سب میرا ہے. ولا یؤودہ حفظہما، آسمانوں اور زمینوں کی حفاظت مجھے تھکاتی نہیں ہے. وہو العلی العظیم، وہ طاقتور ہے، عظیم ہے، عظمت والا ہے. میں نے پرندوں کو پیدا کیا، میں وہ ہوں. الم یک نطفۃ من منی یمنا، ماں کے پیٹ میں منی کے قطرے میں میں آنکھ بناتا ہوں، ناک بناتا ہوں، دل دماغ جگر بناتا ہوں، اور میں تمہیں ثم السبیل یسرا، پھر ماں کے بطن سے باہر نکالتا ہوں. پیدا ہوئے ماں اور باپ کی نعمت دینے والا میں. اور پھر اللہ نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اللہ کہتے ہیں کروڑوں اربوں سال تم قابل تذکرہ چیز نہیں تھے. انا خلقنا الانسان، تم پوچھتے ہو کہ میرا انٹروڈکشن کیا ہے؟ میں وہ ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا پانی سے. فجعلناه سميعا بصيرا، تمہیں سنتا اور دیکھتا بنا دیا. تمہاری کھوپڑی میں 2 ڈیجیٹل کیمرے میں نے فٹ کیے. وہ اتنا تعارف کروا رہا ہے، اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے. یہ ایک خدا ہے جس پر ہم ایمان لے کر آتے ہیں. بھائی اس کے علاوہ اگر دوسرا گاڈ ہے تو وہ آئے نا مارکیٹ میں، وہ بھی تعارف کروائے اپنا، وہ پیغمبروں کو بھیجے، تو ہم اس والے کو چھوڑ کر اس پر ایمان لے آئیں گے. مجھے بتاؤ وہ خدا جو بولتا ہے اور اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے اور بتاتا ہے میں تم سے چاہتا کیا ہوں. وہ کہتا ہے لا تقربوا الزنا، میں چاہتا ہوں زنا کے قریب مت پھٹکو. انہ کان فاحشہ، یہ بے حیائی ہے. اے اللہ مال کمانے کے طریقے کیا ہیں؟
اللہ کہتے ہیں جوئے سے پیسہ مت کماؤ، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب ناپاک ہے چھوڑ دو، جوئے سٹے ناپاک ہے چھوڑ دو، سود اس کے خلاف اعلان جنگ ہے چھوڑ دو۔ اے اللہ کیسے پیسہ کمائیں؟ تجارت کے ذریعے، آپس کی رضامندی سے پیسہ کماؤ۔ 20 قسم کی تعلیمات دے رہے۔ اے اللہ رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں؟ وہ کہہ رہے رشتہ داروں میں سب سے پہلے ماں باپ، پھر تمہارے جتنا قریب سے قریب رشتہ ہوگا۔ اے اللہ بیوی کے کیا حقوق ہیں؟ اس نے قرآن میں اپنے پیغمبر کی زبان سے بیوی کے حقوق بتائے۔ عورت پوچھتی ہے اللہ شوہر کے کیا حقوق ہے؟ اس نے شوہر کے حقوق بتائے۔ اے اللہ میں مر جاؤں گا میری اولاد کو وراثت میں کتنا ملے گا؟ پوری صورت نازل کر دی، اتنا تمہاری بیوی کا، اتنا تمہارے بچوں کا، اور اگر بیوی بچے نہیں ہیں تو فلاں فلاں کو اتنا، اتنا ماں کا، اتنا باپ کا، پوری ڈیٹیل بتا رہے۔ اے اللہ تیرا گھر کہاں ہے؟ بتا رہے مکہ میں میرا گھر ہے۔ اے اللہ اس گھر کی زیارت کا طریقہ کیا ہے؟ وہ اللہ نے زیارت کا طریقہ بتایا۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اس گھر کے آ کے تم نے دیواروں کی طرح چکر لگانے۔ ایک ایک چیز ایکسپلین کر رہا ہے۔ اگر اللہ نہ کرے، خدا نخواستہ، نقل کفر نباشت، یہ جھوٹا خدا ہے، تو کمبخت جو سچا خدا ہے، جو تمہارا خدا ہے، وہ آ کے مارکیٹ میں آتا کیوں نہیں ہے؟ بتاتا کیوں نہیں ہے کہ یہ جھوٹا ہے، میں سچا ہوں، مجھے فالو کرو؟ تو ہم گونگے بہرے کو پر ایمان لے کر آئیں گے یا اس خدا پر ایمان لے کر آئیں گے جو ہم سے بات کرتا ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں میرا خیال ہے؟ اسلام کے پاس اپنے برحق ہونے کی دلیل نہیں ہے، دلائل کے انبار ہیں۔ ہم ایسے خدا پہ بلیو کرتے ہیں جو اپنا انٹروڈکشن کرواتا ہے، اس نے پیغمبروں کو بھیجا، پیغمبروں کا سچا ہونا ثابت کیا، پیغمبروں کی تعلیمات کو آج تک محفوظ کیا۔ یہ آپشن اسلام کے علاوہ آپ کے پاس کسی اور جگہ، جملہ مکمل کریں، نہیں ہے ہی نہیں، تو بچا ہی کچھ نہیں میرے بھائی۔ ایک صاحب آئے میرے پاس، یہ سمجھ میں آ گیا نا ہم کیوں اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں؟ کریٹر ہے وہ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، ہوتا تو مارکیٹ میں آئے۔ دیکھو آپ کے ابا کا اللہ نہ کرے انتقال ہو گیا، ایک صاحب آئے، آپ کے ابا پر بہت قرضہ ہے، 1 کروڑ روپے قرضہ ہے، لاؤ مجھے دو۔ آپ کہیں گے تمہارا قرضہ ہے؟ نہیں میرا قرضہ تو نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کا قرضہ ہے، لاؤ 1 کروڑ روپے دو تاکہ میں ان لوگوں کا قرضہ ادا کروں۔ اور بھائی ان کے نام بتاؤ، کون ہیں؟ غفار صاحب ہیں، جمشید صاحب ہیں، زاہد صاحب ہیں، اور کون کون ہوتے ہیں بھائی یہاں پہ؟ مجھے ستار صاحب ہیں، سلیم بھائی ہیں، نام بتاؤ گے؟ نام نہیں۔ بہت سارے لوگوں کا قرضہ 1 کروڑ روپے نکال تاکہ میں تیرے ابا کو قبر میں تکلیف نہ ہو، سزا نہ ملے ان کو قبر میں۔ آپ پوچھ رہے ہو بھائی صاحب نام بتاؤ نا، کون ہے، کب ہے، کس نے لیا؟ ہمارے ابا نے تو آج تک اس قسم کی کوئی بات ہمیں بتائی نہیں ہے۔ ایسے مبہم دعوے کو مانا جاتا ہے کبھی؟ ہے بھائی؟ ایک دن جوش میں آئے گا، آپ کہیں گے بھائی جنہوں نے قرضہ لیا نا ان کو مارکیٹ میں لا، صحیح ہے نا؟ جنہوں نے لیا ہے جب تک وہ مارکیٹ میں نہیں آئیں گے میں تجھے کروڑ روپے دینے والا نہیں ہوں۔ میرے بھائی ہمارے پاس ایک خدا ہے جس کا نام کیا ہے؟ اللہ۔ اگر کسی کا دعویٰ ہے کہ نہیں یہ والا نہیں ہے جو 5 نمازیں پڑھنے کا کہہ رہا ہے، یہ والا خدا کو ہم نہیں مانتے جو رمضان کے روزے رکھنے کا کہہ رہا ہے، یہ والے خدا کو ہم نہیں مانتے، یہ تو مولویوں کا بنایا ہوا خدا ہے، گڑا ہوا خدا ہے مولویوں کا۔ مولویوں نے منجن بیچنے کے لیے مذہبی چیزیں مارکیٹ میں، لوگ کہتے ہیں نا یہ اصل میں مذہب مولویوں کے منجن ہے، منجن بھی ہوتے ہیں مانتا ہوں، سارے منجن آپ لوگ اب کراچی کے نہیں ہے تو کیا منجن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دوبارہ کراچی کا پھیرا لگا کے آؤ تاکہ تمہیں ٹوپی کرانے کا مطلب سمجھ میں آئے اور منجن کا مطلب سمجھ میں آئے، کیونکہ تم لوگ یہاں ٹوپیاں کراتے نہیں ہو، بھول جاتے ہو ٹوپیاں کرانا کسے کہتے ہیں، بھول گئے، تمہیں سب بھول گئے، آپ سب تمیز سے زندگی گزار رہے ہیں، نیٹ کلین، بھول گئے گٹر بھی ہوا کرتے تھے، ان کے ڈھکن بھی ہوا کرتے تھے، بھول گئے نا؟ کتنے لوگ ہیں کراچی کے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر، ماشاء اللہ کافی بھول گئے، سب اپنی روایات بھول گئے۔ یہاں پہ کیسے آدھا ڈھکن ہوتا تھا، سریا نکلا ہوا ہوتا تھا آدھے سے، یاد ہے؟ وہ بھی تھوڑے دنوں میں وہ بھی غائب۔ کچھ دن پہلے ہم نے ایک چور پکڑا کراچی میں، مجھے تو سوچ رہا تھا کہ اس چور کو ایوارڈ ملنا چاہیے۔ گدا گاڑی، اس گدا گاڑی کے پیچھے کھجور کے پتے اور نیچے تک
گدا گاڑی میں نیچے کھجور کے پتے نا نیچے تک آئے ہوئے ہیں. میں نے کہا شاید گدا گاڑی پنچر ونچر ہو گئی ہے. کسی نے بولا کہ نہ، اس کے نیچے 4-5 چور گھسے ہوئے ہوں گے، دیکھنا. واقعی جھانک کے دیکھا، پوری سرنگ بنائی ہوئی تھی، کھمبے کے نیچے جو پلیٹیں ہوتی ہیں نا ارتھ کے لیے، وہ نکال کے لے کے جا رہے. ٹیکنالوجیا اسے کیا کہتے ہیں؟ ٹیکنالوجی. اچھا خیر.